تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جو شاید جو پتا نہیں. تو مختصر میں بات یہ کروں گا نا کہ جہاں تک کنسپیریسی کی بات ہے کہ مغرب ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، تو یہ وقت بھی آنا تھا کہ مغرب جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ لطیفہ مشہور ہوا تھا کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر نے کسی کو کہا تھا کہ بھائی مجھے سی آئی اے کا ایجنٹ بنا دو کسی امریکی سفیر کو. تو اس نے کہا جی یہ فیصلے بہت اوپر ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو لوگ ایجنٹ بنائے جاتے ہیں وہ بھی آپ سے بہت اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ان سے اوپر کا لوگ کون ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں. تو یہ خود مرنے اور سجدے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں سے لے کے تو ٹاپ لیڈرشپ تک. اور یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ڈاکومنٹڈ ویل ڈاکومنٹڈ قسم کی کریں انفلوئنس کریں. یا اشارہ آبرو پاکستان جیسے ملک کے لیے تو اشارہ آبرو کافی ہے. میں آپ کو بتا دوں وہاں جو ہے آپ کے مولانا سے لے کے تو آپ کے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ سجدے میں آ جائیں گے بغیر کوئی دوسری بات کیے. تو وہاں سازش کی ضرورت نہیں. اب باتیں ٹو دا پوائنٹ، اور یہ بات میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر پاکستان جیسے ملک کے خلاف امریکہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کر لے تو اس کو وہ افغانستان کے کیلیبر پہ تو لے جا سکتا ہے ودن ویکس. تو کسی ملک کو ضروری نہیں کہ اس کا جھنڈا ہی آپ لپیٹ دیں. اس کو لپیٹنے اور تباہ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. آپ اس کو لوٹا دیں، ایک جو ہے بھگاری بنا کے رکھ دیں، اس کے عوام بھوکے مرنے لگیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں، تو بس کافی ہوتا ہے. تو اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چین میں جا کے انہوں نے بار بار بیان دیے کہ ویسٹ ہم پہ مشکوک ہے، یہ بیان درست ہے. چونکہ اس وقت پاکستان پہ صرف ویسٹ ہی مشکوک نہیں ہے بلکہ چائنا سمیت دنیا کا ہر ملک مشکوک ہے. یعنی اگر پاکستان پہ سعودیہ مشکوک ہو سکتا ہے جس کا اس نے ریپیٹڈلی ذکر کیا، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے ملکوں کا، اور یہ جو پاکستان میں موجودہ رجیم کی قیادت میں جو اس نے کلٹی کھائی ہیں اور بار بار یو ٹرن لیے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ملک بہت زیادہ محدود، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکوک ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ $2 بلین کیا ہوتا ہے. آپ جس وقت جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی 80-90 بلین ڈالر دے کے تو ایک آدمی نے اپنی بیوی سے سپریشن لی ہے. تو $2 بلین کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے کوئی آپ کو دے، بار بار مانگنے کے بعد دے، اور ساتھ میں شرط رکھے کہ ودن 24 آورز واپس لیں گے. یہ جو ہوتی ہے ڈیفیسٹ ٹرسٹ ڈیفیسی نہیں جانتا. ویسٹ جو ہے وہ ثواب کمانے کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس لیے نہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا یا ہم جنت میں جائیں گے. یہ چیپٹر انہوں نے 14ویں-15ویں صدی میں کلوز کر دیا تھا، جو ہم نے آج آ کے کھولا ہے کہ یہ کام کریں گے تو ثواب ہوگا، تو وہ کریں گے تو گناہ ہوگا. یہ چیپٹر ان کا اب یہ ہے کہ ہمارے کس کام سے ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا، ہمارے ملکوں کو سٹیبلٹی ملے گی، اور ہمارا فیوچر تابناک ہوگا. تو اس پہ وہ کسی سے میک اپ کے اندر اس سے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی بھی ہمیں ڈچ کر چکے ہیں، اور اب اگر ہم چین کے ساتھ تعلق ختم کرتے ہیں تو انڈیا ہمیں نگل جائے گا. جو انسیکیورٹی کا تصور چلا آ رہا ہے 47 سے، اس کو وہ اوور کم نہیں کر سکے. حالانکہ انڈیا کے اپنے معاملات ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اگر پاکستان کو نگلنا چاہتا تو اس نے 71 میں کیوں نہیں نگلا، جبکہ آدھا خود بخود نگلا جا چکا تھا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جی ہم پہ مشکوک ہیں یا ہم پہ اعتماد نہیں ہو رہا، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ثابت کر رہے ہیں اپنی حرکات و سکنات سے کہ آپ پہ اعتبار نہ کیا جائے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے سر؟ بالکل صحیح ہے. آپ نے بڑا اس کو الیبوریٹ کر کے ہسٹوریکل ریفرنس دے کے ایکسپلین کیا ہے یہ. اور اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو سمجھتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسکیپ گوٹنگ ہے، اپنی ہی ناکامیوں کو یہ کہنا کہ کیونکہ گوادر میں تو ریسنٹلی پروٹیسٹ چل رہے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، ان کو بیسک فیسلٹیز نہیں مل رہی. تو آپ تو ترقی کریں تو صحیح، دنیا تو دیکھنا چاہتی ہے ترقی، تاکہ تو صحیح
دنیا تو دیکھنا چاہتی ہے ترقی، تاکہ ایٹ لیسٹ پتہ چلے کون سا ماڈل ہے. اچھا پریسی صاحب، آپ سے ایک آخری سوال، کیونکہ اسی کو ہم وائنڈ اپ کریں گے عمران خان صاحب کے چائنا کے وزٹ میں، اور یہ جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چین اور امریکہ کو قریب لے کے آئیں. تو ریسنٹلی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم سعودی عرب اور ایران کو بھی قریب لے کے آنا چاہتے ہیں. تو وائی، کیا مسئلہ ہے اس حوالے سے، کیوں کہتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ اس کے دو مسئلے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہی از لیونگ ان ببلس، یہ میں آپ کو بتا دوں. بہت زیادہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی، اور وہ چیزوں کو بہت زیادہ، آئی ڈونٹ نو کہ یہ محض ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ وہ اس طرح کی وشفل تھنکنگ رکھتے ہیں، یا پھر ان کے پیچھے کوئی ایسا برین ہے جو ان کو اس طرح کی خیالی اور ان ریئل قسم کی تصویر دکھاتا ہے دنیا کی، چونکہ اس کو دنیا کی ریئلٹیز اور ہارش ریئلٹیز کا کوئی پتہ نہیں. آپ اکیڈمک اور استاد ہیں، آپ کی بات کو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن یہ ایک میتھ ہے کہ ہم نے نکسن اور چین کے درمیان فیسیلیٹیشن کی تھی. اچھا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی آپ اس پہ میرے ساتھ پروگرام کر لیں، میرے اس پہ بہت بڑا ریسرچ ہے. اس سے 5 سال پہلے جو ہے امریکی جو سفارتکار تھے وہ چینی سفارتکاروں کے ساتھ مل رہے تھے جناب. کمیونیکیشن کا ایک بیک ڈور چینل کھلا ہوا تھا جو بڑھتے بڑھتے جا کے اس ملاقات پہ اینڈ ہوا. تو یہ جس طرح ہم نے بہت سارے ایسے خیالی کام کیے ہوئے ہیں ہسٹری میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے چین اور پاکستان کے درمیان، امریکہ کے درمیان کوئی رابطہ کرایا تھا. لیکن اگر چلے مان بھی لیں کرایا بھی تھا، تو رابطہ کرانا ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور کسی طرح کے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا اختلافات کو دور کرنا ایک بالکل دوسری بات ہوتی ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جو امریکی مفادات ہوتے ہیں جہاں سامنے آتے ہیں، وہاں وہ پاکستان جیسے ملکوں سے پوچھ کے اگلا سٹیپ نہیں اٹھاتے، نہ ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری بات جو ہے اس میں جو زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا آپ نے جو سوال ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے ایک وقت میں یہ فرمایا تھا کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے، ایک سخت اختلافات کا محاورہ جن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ان میں ایک سعودی اور ایران، یعنی ناقابل جو حل قسم کی ایک خلیج ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جس میں ریلیجس، پالیٹکس، اکانومی، تاریخ، ثقافت، کیا کیا چیزیں انوالو ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں، یا ہر کوئی جو ان دو ملکوں کی اسٹڈی جانتا ہے وہ پتا ہے کہ اٹس ویری کمپلیکس تھنگ. اور اگر آپ اتنا بڑا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان سے آپ الگ ہوئے کل، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا، آپ لوگوں کے کلچرل انہیریٹنس، ہسٹوریکل بہت ساری چیزیں، زبان مشترکہ ہیں. کشمیر کے مسئلے میں آپ 1 انچ نہ ادھر ہو سکے نہ ادھر ہو سکے، تو آپ جا کے جناب اتنی بڑی خلیج پاٹنا چاہتے ہیں، خلیج فارس میں اور عربین سی کے 2 امیر 3 ملکوں میں جو تیل کے ذخائر پہ بیٹھے ہیں، اور پولیٹیکلی اور ہسٹوریکلی ہر اعتبار سے آپ سے 100 سال آگے ہیں. ان کی تہذیبیں ہم سے زیادہ میچور اور زیادہ جو ہے وہ ہیں. تو ان حالات میں جناب بات یہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وشفل تھنکنگ ہے. اس کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، سوری میرے خیال میں کوئی تھوڑی ڈسرپشن ہو گئی تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ، آپ دیکھیں آواز آ رہی ہے، تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان دیکھیں یہ 2 سپر پاورز کے درمیان ایسی بات کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی مذاق اڑانے والی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے سری لنکا میں جا کے ہندوستان اور سری لنکا کے اختلافات دور کرنے کی، بھائی آپ کو اپنے ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات دور کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے آمنے سامنے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خفیہ سارے چینل کھولے ہوئے ہیں اور اندر ہی اندر آپ نے ہر چیز پہ سرنڈر کر دیا ہے. آپ نے جو آپ کی اسٹریٹجک لائنز ہوتی ہیں اس سے لے کے کشمیر ایشو سے لے کے ہر چیز پہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے.
اور آپ نے انڈینز کو انڈر دا ٹیبل یہ یقین دلایا ہے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اپنے عوام کی دل جوئی کے لیے ہم یہ بیانات کی بات ہے. اب چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ دنیا کی دو سپر پاورز ہیں, ان کی لڑائی ہے. ظاہر ہے کہ ان کو اگر کسی فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملک تیار ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ان کو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں. ایک یو ایس کانگریس کی ایک پالیسی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے پینٹاگون تک اور وائٹ ہاؤس تک ایک لاگی بندی پالیسی ہے, جس کا وہ بلا کسی لاگی لپٹی کے بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ اب سرد جنگ ختم نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں. اب اس سرد جنگ کے اپنے پروسیس میں سلسلہ عمل میں ممکن ہے اگلا کوئی حل نکل کے آئے, چونکہ یہ ظاہر ہے میچور کنٹریز ہیں, ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں, بہت ساری چیزیں, ضروری نہیں کہ یہ لڑائی پہ جا کے اینڈ اپ ہوں, ممکن ہے یہ کوئی راستے نکال دیں جو بارگیننگ کے مختلف ان کے جو راستے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیں. ہم یہ بات نہیں کرتے, لیکن اس میں پاکستان کا کیا رول ہے بھائی؟ وہ جس ملک کا اپنے سب سے قریب ترین اور سب سے زیادہ ہسٹوریکلی سملر قسم کا ملک انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی راہ و رسم نہیں ہو سکتی, جس کا افغانستان اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے, اور کل اس وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردوں نے آپ کے 5 فوجی مار دیے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں 3 پڑوسی انہیں رو جن کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو سعودی عرب تھا, وہ بھی آپ دیکھ لیں, آگے چلتے جائیں. آپ ایک ملک اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی بہت ہی قریبی تعلق رہ گیا ہے. جی ترکی پہ جھنڈے اڑاتے تھے آپ, اور پتہ نہیں کیا کیا کلمات. آپ دیکھ لیں کہ ترکی نے جو ہے نیا ٹرن لیا ہے, اور جس طرح اسرائیل کے ساتھ اور جس طرح انڈیا کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اس نے اپنے انٹرسٹ میں جو ہے وہ پیش قدمی کی ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے ایک ویلن بن کے آ گیا. تو آپ کا تو ہے ہی کچھ نہیں, آپ ہر چیز کو انڈیا کی اینک سے دیکھتے ہیں. ترکی کل تک اس لیے اچھا تھا کہ انڈیا کے معاملے میں آپ کے ساتھ تھا, ادھر ادھر کشمیر کا 1-2 جگہ اس نے نام لے لیا. اب جا کے اس نے انڈیا کو ڈرون بیچنے کی کوشش کی تو ویلن ہو گیا. اب جب آپ جو انڈیا سینٹرک پالیسی چلائیں گے دنیا میں, تو آپ کا آخر میں جا کے کیا بنے گا؟ مجھے اس بات پہ وہ ہے, کیونکہ اس طرح ملک نہیں چلتے, نہ اس طرح فارن پالیسیز چلتی ہیں. آپ نے اپنی ایک بنیاد بنانی ہوتی ہے فارن پالیسی کی, کہ ہمیں دنیا میں کیا گولز ہیں ہمارے. یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھ کے دوسرے کی خوبیوں یا خامیوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنے راستے نہیں بنا سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی ایک کوالٹیٹیو جو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بس ایک بحث برائے بحث ہی ہے, اور یہ اپنا مذاق اڑانے کی بات ہے. میں نے نہیں سنا کہ کبھی دنیا کے 2 ممالک کو کوئی رول پلے کرنا ہو, بلکہ سعودی عرب اور ایران نے عراق کو ریکویسٹ کی ہے, اور عراق ان کے درمیان رول پلے کر رہا ہے. وہ اپنے ایک ایتھنک سپورٹڈ کنٹری کے پاس جائیں گے, نہ کہ وہ ہمیں تو وہ مانتے ہی نہیں, ہمارے تو کردار کو نہیں مانتے, اور بلکہ ہم نے تو ان کو سعودی عرب کو تو ہم نے افغانستان میں اسپیس نہیں لینے دی. بہت سارے ہمارے ان کے اپنے مسائل چل رہے ہیں. بٹ اینی ہو, یہ ایک چلتا رہتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس چیز کو انجوائے کرتی ہے اور اپنا ایک مقام بنانے کی کوشش کرتی ہے شاید عوام کے سامنے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب.